بریکنگ نیوز آئی ہے کہ وہ دو دہشت گرد جنہوں نے کل فرانس کے اندر فائرنگ کی تھی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور فرانس کے یعنی جو صوبہ ہے یا پیرس کا ایک حصہ ہے آئین وہاں پہ ان کو لوکیٹ کر لیا گیا اور پولیس نے اب ان کے گرد اپنا حصار جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ 24 گھنٹے کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ. نہ کوئی کمیٹی بنی ہے, نہ کوئی اے پی سیاں کال کی گئی ہیں, نہ کوئی الیبریٹ مینیوز بنے ہیں کھانے پینوں کے اور یہ کہ فلاں میری بیٹی ہے تو فلاں میرا بیٹا ہے, اس ٹائپ کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ ان کا یہ اینمی آف دا اسٹیٹ ہے, ان کو ہم نے پکڑنا ہے. شاہد احمد خان صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے لارڈ نذیر احمد کی باتیں بھی سنی, ایک تو وہ ساری, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ لیک نہیں کر رہے ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن ٹو ڈیل ود دا مینس دیٹ وی ہیو آن آور ہینڈز؟ جی, آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. دیکھیے, لارڈ نذیر احمد صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں اور ہماری کافی ہسٹری ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کشمیر کی اویئرنیس کے لیے جو پہلی بس لارڈ صاحب نے اور میں نے جو چلائی تھی امریکہ میں تھی, اس کے بعد پورے یورپ میں ہم نے اس پر کام کیا اور کشمیر کی ایک اویئرنیس کے لیے. صاحب آپ تو گاڑی نہیں چلا سکتے, لیکن میں لارڈ صاحب کی بہت, ہاں جی, اچھا, لارڈ صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس قسم کے ایشوز پہ کام کرنے کی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پر کہ یورپ اور امریکہ میں تھوڑا سا فرق ہے. یورپ میں بائی ڈیزائن پیرالل کمیونٹیز ڈیولپ کی گئی تھی, جس میں آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ میں ساؤتھ ہال, آپ اٹلی چلے جائیں تو وہاں پر آپ 18 سال کی عمر تک اگر وہاں پہ بورنس لیگل امیگرینٹس کے بچے بھی ہو تو نیشنلٹی نہیں لے سکتے. تو دیر از اے ڈسکریمنیشن از امبیڈیڈ ان دا سوسائٹی. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی کسی قسم کی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا, جس کا فال آؤٹ یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے. امریکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ ایک کانسیپٹ جو میلٹنگ پاٹ کا ہے اور ایک کنٹری آف امیگرینٹس کا جو ہے, اس کی وجہ سے امریکہ میں انٹیگریشن بہت زیادہ ہے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ذرا وہاں کم ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے لیڈرز ہیں لارڈ نذیر جیسے, ان کی کوششوں کی وجہ سے یورپ میں بھی اب بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. میں شاہد صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں جب امریکہ میں دیکھتا ہوں یا امریکہ جتنی بار میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ جتنی پاکستانی نرس امریکن ہے وہاں پہ, ان کی جب میں سی ویز دیکھتا ہوں تو اس پہ کمیونٹی ورک نہیں ہوتا, اس پہ سوشل سروسز نہیں ہوتی, جو کہ باقی کمیونٹیز جو ہیں وہاں پہ اسپیشلی ہسپینکس جو ہیں, کیوبنس ہیں, انڈینز ہیں, ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی میں جیلن ہوتے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ اپنی الگ سے عید ملن پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی الگ سے وہ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس میں گورے نہیں نظر آئیں گے, وہ نہیں نظر, اپنی کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے اسی طرح کے ڈریسز میں اینڈ آل دیٹ. آئسولیٹ ہوئے ہیں ایون امریکہ میں. آئی ایم سوری, آئی ڈو ناٹ ایگری سر. ہاں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیزائن سوسائٹیز کیسے بنی ہیں. اس میں اب یہ جو گروپس ہیں ان کی دیکھیے لنگوسٹک جو چیزیں ہوتی ہیں, لینگویج از اے ویری ہیوج بانڈ. تو اسی وجہ سے جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں وہ یا جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہو جاتی ہے, ایک بات چیت ہو جاتی ہے. آپ کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ جنرلی اس طرح ہوتا ہے, لیکن ایک سرٹن پرسنٹیج جو لوگ اویئر ہیں ان چیزوں سے, وہ اس سوسائٹی کا ایک فیبرک بن گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کیوبن امریکنز یا چائنیز امریکن یا ہسپینک امریکن, وہ کافی زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں سسٹم میں بنسبت پاکستانی امریکنز کے. بٹ شیورلی اینڈ سلولی وی آر گیٹنگ ان دیئر. لارڈ نذیر, یور کامنٹ سر. دیکھیں جی, شاہد احمد خان میرے بھائی ہیں اور ان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں, دیکھیں میں تو 9/11, 7/7, بالی, میڈرڈ, ان کے بعد دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ فنیٹکس جو ہیں ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کرمنلز ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح تو آپ دیکھ لیں جو کرسچن اپنے آپ کو یوگنڈا میں کہلاتے ہیں وہ گیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آج ہمارے برطانیہ میں ایک فٹ بالر جو یہاں اولڈم وہاں پہ اگر اس شامل کیا کیوں کو ریپ صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, سوری بولیں, اب آپ صحیح آئی تھی.
میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایون انگلینڈ میں آج ایک فٹ بالر جو ریپ کا جس پہ الیگیشنز لگی ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا. تو ٹیررزم تو بدھسٹ ریلیجن کے اندر بھی ہے. جوئش آپ کو جناب ہسٹری پڑھ لیں, جب ہماری برطانیہ کی وہاں پہ حکومت تھی پیلسٹائن میں, تو جو جوئش ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی وہ ہماری فوج کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور ہمارے فوجیوں کو مارا. اسی طرح ہندو فنڈامنٹلسٹ آپ دیکھ لیں, وہ اٹیک کرتے ہیں. تو مذہب کے ساتھ ٹیررزم کا یا سوئسائڈ بامبنگ کا تعلق نہیں ہے. کاماکازیز جو جاپنیز تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں سوئسائڈ مشنز کیے, یا ٹیمل ٹائیگرز, وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. دیکھیں ان فنیٹکس کو الگ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کے 50,000 مسلمان اگر اینٹی کرائسٹ یا اینٹی جوئش یا اینٹی کسی اور مذہب کے کھڑے ہوتے, دنیا میں لعنتیں ان کو بھیجی جاتی, اور میں بھی شاید ان کو ایسے ہی کرتا. لیکن آپ نے جرمنی میں لاسٹ ویکینڈ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا. وہ اینٹی مسلم فیلنگ پورے یورپ کے اندر بڑھ رہی ہے. اور میں اپنے بھائی شاہد احمد خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا امریکہ کے میڈیا بھی ذرا دیکھیں, ورنہ مجاہد ملک صاحب ہیں شکاگو میں, ان کے پاس پوری جناب وہ ریسرچ. میں لارڈ صاحب اس پہ آتا ہوں. اپنا بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگلے ہفتے جان کیری جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہی ہیں. شاہد احمد خان, یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ دورہ ہے, پلانڈ دورہ ہے, یا اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ ضرب عضب کو دیکھنے آ رہے ہیں یا کوئی اور ایگریمنٹس کرنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سیکرٹری کیری کی ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ, اور آپ کے نالج میں ہے کہ ان کا نام اٹیچڈ ہے پاکستان کے ساتھ جو انیشیٹوز ہیں. بڑا ہی از کوائٹ فرینڈلی ٹو پاکستان بائی دا وے. کیری لوگر بل ہے. جی میں نے کہا ہی از ویری فرینڈلی ٹو پاکستان ایز ویل. جی بہت فرینڈلی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائلاگز ہوتے ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ پچھلے جو 2 امریکہ کے جو ٹرپس ہوئے ہیں ہائی اپس کے, اس کے بعد وہ کافی بہتر ہو گئی ہے. دے آر آن دا سیم پیج. تو وہ کیری ایک تو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے انیشیٹوز کو, اور پاکستان کی سپورٹ کرنے کے لیے سرٹن ادر چیزوں میں جو اس وقت پاکستان کی مشکلات ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے, سیکرٹری کیری کا ایک بہت بڑا مشن ہے اسپیشلی فار پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کو بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ کرنی چاہیے, جس میں امبیسڈر رچرڈ اولسن کا بھی کافی انیشیٹو یہاں پر آن دی انسٹرکشنز آف سیکرٹری کیری. وہ پھر بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام جس طرح سے کہتے ہیں ٹریڈ ناٹ ایڈ, اس کی ایک ریئل اس کو شیپ دی جائے تاکہ ایک سسٹینیبل ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش ہو سکے. امریکنز اور امریکن ایڈمنسٹریشن یہ جو ویلیوز والے لوگ ہیں جان کیری ٹائپ کے, وہ اس ریلیشن شپ کو بہت ویلیو کرتے ہیں. ایک کلپ آج کل اویلیبل ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایک کانورسیشن ود ان این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ان انڈیا, جس میں یہ سوال اٹھایا گیا. میں نے وہ چلائی ہے جی, میں نے اپنے پروگرام میں وہ چلائی بھی ہے. دیٹس اے گریٹ ریمارک اینڈ اے گریٹ آنسر. بٹ لارڈ نذیر آپ کا اور شاہد احمد خان آپ کا اور شبیر بدر آپ کا شکریہ. لیکن چلتے چلتے میں نے اتنے ضرور کہنی ہے, آئی ہوپ کہ شاہد صاحب آپ بھی اور لارڈ نذیر صاحب آپ بھی اس پہ ضرور سنیے گا اور اپنی کمیونٹی تک لے کے جائیے گا. ایک میں نے آبزرویشن دینی ہے کہ جب آپ لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں, وہاں کی شہریتیں آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں, نیشنلٹیز لے لیتے ہیں, چاہے انگلینڈ میں ہو, چاہے امریکہ میں, چاہے اسپین میں, چاہے کہیں پہ بھی, اور آپ ان کے ایک سوشل کانٹریکٹ کو ترجیح دیتے ہیں.
اپنے ممالک کے سوشل کانٹریکٹ کے اوپر. اس کے بعد آپ وہاں پہ منی پاکستان بنانے کی خواہش میں پڑ جاتے ہیں, وچ آئی تھنک از ویری انفیئر. اگر اس ممالک کے کوئی لوگ ہوں گے تو ان کو بڑی تشویش ہوئے گی اس پہ کہ یار آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ ان کے کلچر کو وہ آپ کو اندر لیتے ہیں اور آپ ان کو بدلنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, یا آپ وہاں پہ ڈیمانڈز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک وائز اگر آپ دیکھیں تو ان آل فیئرنس خاص طور نارتھ امریکہ کے مسلمان جو ہیں میری بات کی گواہی دیں گے کہ بہت عرصے تک, بلکہ شاید ابھی بھی ہو رہا ہے, جو عید کی نمازیں جمعے کی نمازیں ہیں اس کے لیے لوگ چرچ کو ہائر کرتے ہیں, رینٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹیٹس کے اندر اپنی وہاں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے. لیکن کیا ہم ان کو ریسیپریکیٹ کرتے ہیں اس عمل کے لیے, اس چیز کے لیے؟ یہ بڑی مشکل سی بات ہے, اس کا جواب بڑا مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی ذرا جو ہے کشادہ ذہن اور کشادہ دل والا ہونا پڑے گا, اور ہمیں ان سوسائٹیز کو اور ان کی جو کلچرز ہیں ان کو اڈاپٹ اگر نہیں کر سکتے تو ایکسپٹ ضرور کرنا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو اپنی تعلیمات ضرور دیں, آپ ان کو اسلام اور پاکستانیت ضرور سکھائیں, لیکن وہ بہرحال اس سوسائٹی کا حصہ ہے, وہی شہریت ان کے ناموں پہ ہے. ان کو بار بار مثلا اگر آپ پاکستانی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کا جو نیبر ہوگا ہی اور شی ہیز اے رائٹ ٹو بی اسکیئرڈ کہ بھائی آپ برطانیہ میں ہیں تو آپ برٹش نیشنل ہیں, آپ امریکہ میں ہیں تو آپ امریکن سٹیزن ہیں. آپ پلیز یہ نہ کہا کریں کہ میں پاکستانی ہوں. آپ سپورٹ کریں پاکستان کو, سب کچھ کریں, بٹ یہ میری ایک اپنی تھاٹ ہے, اینڈ آئی کین بی رانگ اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود اٹ. ٹمارو وی ہیو اے ویری اسپیشل شو کمنگ اپ. کل کے لیے سرپرائز ہے. کل خاص ایک شو ہو رہا ہے کھڑا سچ کا, وہ کیا ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا یہ کل آپ کو دیکھنا پڑے گا. انٹل ٹمارو.